السلام عليكم. والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيدنا ونبينا مدد يا رسول مدد يا سادات أصحاب رسول مدد يا مشايخنا دستور مولانا شيخ عبد الحفاظ دستور شيخ محمد الرحمن مدد طريقتنا والصحبة والخير في الجميع. خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق رسول الله. Hayırınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreten. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق رسول اللہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ Allah Azze ve Celle her insana bir kabiliyet vermiş ama hepsine de yani o Kur'an öğrenme kabiliyeti vermiş. O Kur'an-ı Azimüşşan dediğimiz gibi en büyük Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerin en büyüğüdür. اللہ عز و جل نے ہر انسان کو الگ الگ صلاحیت عطا فرمائی ہے اور سب کو قرآن سیکھنے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ جیسے ہم نے کہا قرآن عظیم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، Çünkü ilelebet kıyamete kadar ondan sonra hep her şeyi anlatan Allah Azze ve Celle'nin mübarek Kur'an kitabıdır. Onun için onu öğrenmek, okumak insanlar için büyük bir nimettir. کیونکہ یہ اللہ عز و جل کی مبارک کتاب ہے جو قیامت تک ہمیشہ باقی رہے گی اور ہر چیز کو بیان کرتی ہے، اس لیے اسے سیکھنا اور پڑھنا لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ Müslümanlar gayrimüslim de onları çoğu zaman okurlar, bakarlar ne var bunun içinde. Onu bakarken Müslüman olur çoğu. صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اکثر غیر مسلمان بھی تجسس کی وجہ سے اسے پڑھتے اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ان میں سے بہت سے لوگ قرآن کا مطالعہ کرتے کرتے مسلمان بھی ہو جاتے ہیں۔ Şimdi bu tabii Kur'an'ı öğrenmek bazı insanlara harfleri doğru dürüst çıkaramaz. Çıkarabilirse çıkardı, çıkaramazsa gene Allah Azze ve Celle kabul eder. قرآن سیکھتے وقت کچھ لوگ حروف صحیح طرح ادا نہیں کر پاتے، اگر کر لے تو بہت اچھا، اور اگر نہ بھی کر سکے تو اللہ عز و جل پھر بھی اسے قبول فرماتا ہے۔ Zorluk yassır diyor Allah Azze ve Celle. Kolaylık verin, kolaylık olsun. Bu harfi çıkaracağım diye onu uğraşarken öteki taraftan zor diye bırakan çok insan oluyor bazen. یسر ولا تعسر، یعنی آسانی پیدا کرو مشکل نہ بناؤ۔ کبھی کبھی لوگ صرف ایک حرف صحیح ادا کرنے کی کوشش میں اتنی مشکل محسوس کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں مجھ سے یہ حرف ادا نہیں ہوتا۔ Hiç harfi çıkaramadım. Ne kadar çıkarsan diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, melekler var, onlar düzeltir. Senin şeyini güzel takdim eder. Amel defterine yazılmış olur. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے تم حرف کتنا ہی مشکل سے ادا کرو، فرشتے ان حروف کو درست کر دیتے ہیں اور تمہاری تلاوت کو خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اس طرح تمہاری تلاوت پوری طرح تمہارے اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ Onun için Kur'an-ı Azimüşşan'ı okuyun, öğrenin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. En hayrınız onu okutan, öğrenen ve öğreten. Onun için bu yazın çoluk çocuk öğreniyor Allah'a şükür. Bilmeyen hiç olmazsa onlarla da öğrense çok iyi olur. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن عظیم پڑھو اور سیکھو، تم میں سب سے بہترین وہ ہے
جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ اس گرمی کی چھٹیوں میں بچے قرآن سیکھ رہے ہیں، اور جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے اگر وہ بھی بچوں کے ساتھ سیکھ لے تو بہت اچھی بات ہے۔ Yaz fırsattır. Yazın fırsat oraya buraya gider yani istediği yere geçsin, tozsun ama o Kur'an'ı da öğrensin. گرمیوں کی چھٹیاں ایک بہترین موقع ہے، ادھر ادھر گھومنے کے بجائے ہاں گھومنا پھرنا اور تفریح کرنا بھی کر سکتے ہیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور قرآن سیکھنا چاہیے۔ Yavaş yavaş ne kadar yapabilirse her defa daha fazla ileriye doğru öğrenir. Hani bu çok acayip bir şeydir. Kur'an Azimüşşan. Hiç Arapça bilmeyen insanlar onun manasını anlamadan ezberliyorlar. آہستہ آہستہ جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا ہی آگے بڑھتے جائیں گے اور زیادہ سیکھتے جائیں گے۔ قرآن عظیم میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ جو لوگ عربک بالکل نہیں جانتے وہ بھی اسے حفظ کر لیتے ہیں، چاہے اس کا معنی نہ سمجھتے ہو۔ Yani bu çok değişik bir şeydir. Yani hiçbir şeyde olmayan bir şeydir. Var yani şeyler lisan öğrenip de başka şiirler öğrenen başka kitaplarda insan yaptığı kitaplardan öğrenen insan var. یہ واقعی ایک ایسی بات ہے جو کسی اور چیز میں نہیں ملتی۔ ہاں کچھ لوگ غیر زبان بھی سیکھتے ہیں اور دوسری زبانوں میں نظمیں یا کتابیں یاد کر لیتے ہیں۔ Kendi lisanı olmayan ama bilmediği hiç ne olduğunu bilmeden onu ezberleyip tam hiç eksiksiz ezberleyen لیکن دنیا میں کوئی اور ایسی کتاب نہیں جو ابتدا سے انتہا تک معنی سمجھے بغیر مکمل یاد کی جا سکے۔ başka şey yoktur yani bu dünyada başka bir kitap yoktur böyle bu şey gibi. Kur'an Azimüşşan o da işte onun bir mucizelerinden birisidir. Yani bilmeden anlamadan ezberlemesi tuhaftır yani bize. دنیا میں اس جیسی کوئی اور کتاب نہیں، یہ قرآن عظیم کی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اس لیے زبان جانے بغیر اور معنی سمجھے بغیر اسے یاد کر لینا ہمارے لیے بھی بہت حیرت کی بات ہے۔ Allah'a şükür arkadaşımız Şam'da doğduğumuz için falan az çok biraz gene bilirsin ama hiç bilmeyen yani Arapçayı bilmeyen Türk olsun, Acem olsun, şey olsun onların nasıl bunu ezberleyip de yaptığını ben de şaşırırım, çok şaşırırım. اللہ کا شکر ہے کیونکہ ہم دمسکس میں پیدا ہوئے اس لیے ہمیں عربی کچھ نہ کچھ آتی ہے، لیکن مجھے بھی بہت تعجب ہوتا ہے کہ کوئی ترک، ایرانی یا کسی اور قوم کا شخص جو عربک بالکل نہیں جانتا وہ اسے بالکل درست حفظ کر لیتا ہے۔ Ama işte o da Kur'an'ın bir mucizesidir ki Allah onu kolaylık veriyor. Hiç eksiksiz anlamadan ezberlemiş oluyor. Allah Kur'an-ı Azimüşşan'ı kalbimize doldursun. یہ قرآن کا معجزہ ہے، اللہ اسے یاد کرنا آسان بنا دیتا ہے۔ اس طرح لوگ معنی نہ جانتے ہوئے بھی اسے مکمل یاد kar لیتے ہیں۔ اللہ hamaरे دلوں کو قرآن عظیم کے نور سے بھر دے۔ Ezberleyen çocuklar da akıllarında kalsın, unutmasınlar. Hepimiz inşallah unutmayalım. اللہ قرآن حفظ کرنے والے بچوں کے ذہن میں اسے ہمیشہ قائم رکھے تاکہ وہ کبھی نہ بھولے انشاءاللہ، اور ہم سب کو بھی قرآن کبھی نہ بھولنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ Amin Allah tevfik. El Fatiha.